ورک ویزا ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا مشہور لفظ ہے. یس. کیا کینیڈا ورک ویزا دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل دیتا ہے. ان کا پروگرام ہے ٹیمپرری فارن ورکر پروگرام، جس میں بزنسز جو کینیڈا میں ہیں جن کو لوگ چاہیے اور وہ لوگ ان کو کینیڈا میں نہیں مل پاتے ہیں، اسکل لیبر ہے، پلمبرز ہیں، شیفس ہیں، کوکس ہیں، ٹرک ڈرائیورز ہیں. اگر آپ معیار پورا کرتے ہیں اور آپ رابطے میں آتے ہیں جو امپلائر ہے، اور وہ امپلائر پروف کر دیتا ہے کہ مجھے یہ بندہ چاہیے اور یہاں پہ نہیں مل پا رہا، تو ایک پروسیس ہے جس کو لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں، جس کے تحت لیبر ڈپارٹمنٹ اس بات کی یقین دہانی کر لیتا ہے کہ کسی کینیڈین کی جاب نہیں ماری گئی. اگر آپ باہر سے منگا رہے ہیں اور ان کو بگانے دینا پڑتا ہے اس لیے کہ بزنسز متاثر ہوں گے اگر وہاں پہ ورکر نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے. دوسرا کچھ ریجنل پروگرامز بھی ہوتے ہیں جس میں یہ لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ انوالو نہیں ہوتا، بلکہ امپلائر آپ کو جاب آفر کر سکتا ہے اور آپ جوائن کر سکتے ہیں. لیکن جو سارا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی این امپلائر. یہ ایجنٹ بیچ میں آپ کو جاب نہیں ارینج کر کے دے سکتا. صحیح بات ہے. اگر وہ ارینج کر کے دے رہا ہے، پہلے تو وہ لائسنس ریکروٹر ہو بیسڈ کینیڈا. اگر وہ کر کے دے رہا ہے تو اس پہ پابندی ہے کہ وہ آپ سے ایک پائی بھی چارج نہیں کرے گا، اور آپ نے دینی بھی نہیں ہے. کیونکہ روزمرہ کی بنیاد پر لوگ اس بات سے متاثر ہو کر کے کہ مجھے کیونکہ یہ جاب مل جائے گی اور میں کینیڈا پہنچ جاؤں گا، جاب ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی ارینج کر کے دے رہا ہے مجھے. تو جاب کا ارینجمنٹ کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جاب جینون ہے، واقعی یہ میں جوائن کروں گا اور اس کے عوض میں مجھے سیلری ملے گی. لیکن اگر جاب کا مقصد یہ ہے کہ جاب ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن اس کے پیسے ہیں، $30,000 $40,000 آپ دے دیں، اس میں گٹھ جوڑ وہ لوگ کر لیتے ہیں کبھی کبھار امپلائر کے ساتھ بھی کینیڈا میں، کہ آدھے تم لینا آدھے میں، جاب نہیں ہے لیکن دے دو اس کو. اس میں محنت کرتے ہیں اور اس بندے کو یہاں بلائیں گے. آخر میں گورنمنٹ ٹریک ڈاؤن کر لیتی ہے، آڈٹ کرتی ہے، آپ ہی کو پکڑتی ہے، آپ ہی کو ڈپورٹ کرتی ہے. یہ لوگ تو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے، کیونکہ جرم ہے پیسے لینا. تو وہ آن پیپر نہیں ہوتا، آپ نے دے دیے ہوتے ہیں، آپ پہنچ گئے ہوتے ہیں. تو اٹس اے ویری رسکی افیئر. مطلب 2 نمبری ہر جگہ پر ہے. 2 نمبری. تو جب لوگ رابطہ کرتے ہیں نا، مجھے کوئی جاب آپ کرا دیں، تو ان کا شاید یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کچھ رقم دیں گے اور یہ جاب ہو جائے گی. جبکہ یہ بالکل عجیب سا کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ اگر آپ پاکستان میں جاب کرنا چاہیں تو کیا آپ رقم دیتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ دینی پڑتی ہے یہاں پہ، لیکن وہ بھی تو اللیگل ہی ہے نا کام. اللیگل ہے. تو یہاں پر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. کچھ لوگ امیگریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی 200 نمبر مل جاتے ہیں مینیجرل جاب کے، اور ان کے نمبر کٹے ہوئے ہیں ایج کی وجہ سے، یا انگریزی میں اچھے نمبر نہیں آ پا رہے. وہ سوچ رہے ہیں میں کیا کروں، میرا سلیکشن نہیں ہو رہا. کوئی ایجنٹ رابطہ کرتا ہے یا یہ رابطہ کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اتنے پیسے ہوں گے آپ، تو وہ سوچتے ہیں چلیں اتنے پیسے دینے سے ہماری اگر مستقبل چینج ہو رہا ہے. بٹ آپ کا ضمیر ہمیشہ غیر مطمئن رہے گا کہ ایک تو میں نے پیسے دے کر یہ کام کیا ہے، کسی اور کا سلاٹ میں نے لے لیا ہے، اور ہر وقت آپ کے سر پہ خطرے کی تلوار لٹکتی رہے گی. تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ضرور امپلائرس کو اپروچ کریں، ڈائریکٹ کریں، ریکروٹرس کے تھرو کریں، لیکن پیسے کسی کو نہ دیں آپ. اچھا، اگر مجھے اپلائی کرنا ہو، فار ایگزامپل یہ اسکلڈ ورکرز میں آتا ہے پورا کا پورا؟ پروفیشنل سارے اسکل ورکرز میں آتے ہیں. کس طرح کے پروفیشنلز؟ اس میں آکوپیشنز بہت سارے ہیں، جیسے کہ اکاؤنٹنٹس، انجینئرز، جرنلسٹ، یو نیم اٹ، نرسز، ڈاکٹرز، ہر طرح کے پروفیشنز ہیں. ہر طرح کی فیلڈ کا ایکسپرٹ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. اچھا، اب مجھے اپلائی کرنا ہے، فار ایگزامپل میں ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر میرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ میرا کوئی کام ہے، یا پھر میں ایک جرنلسٹ ہوں، ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے پاس نا، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے جانا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو واپس بھیج دوں گا گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ، ایک لنک دوں گا، میں کہوں گا اس کو ریڈ کیجیے. جب وہ ریڈ ہو جائے گا تو میں آپ کا اسیسمنٹ کروں گا، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ چیزیں واضح ہیں، کیلکولیٹرز بھی بنے ہوئے ہیں، یو نو اٹ. بٹ آپ چاہتے ہیں کہ چلیں ایک میں ایکسپرٹ اوپینین لوں، تو آپ میرے پاس آتے ہیں. تو میں نے بھی انہی فیکٹرز کے اوپر آپ کو اسیس کرنا ہے جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں. اسکل پروفیشنلز کے لیے ایج ہے، ایجوکیشن ہے، ورک ایکسپیرینس، لینگویج اسکلز، ریلیٹیوس کی پریزنس، اگر آپ میرڈ ہیں تو اسپاؤس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ان کی کیا لینگویج اسکلز ہیں. ان تمام فیکٹرز کو اسیس کرتے ہوئے ہم پوائنٹس اسکورنگ دی ہوئی ہے انہوں نے، ہر ایک فیکٹر کا ایک پوائنٹ ہے. اس کی بنیاد پہ ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ ہے کیس، یا اگر کمی بیشی ہے تو کہاں پر ہے، کیا اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے یا نہیں. پروفیشن کون سا چوز کیا جائے، کون سی پروونس چوز کیا جائے، کیونکہ پروونسز بھی ہیں کینیڈا میں، 10 پروونس ہیں، 3 ٹیریٹریز ہیں، ہر ایک کا اپنا امیگریشن پروگرام بھی ہے. تو کبھی کبھار لوگوں کو اس میں مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ
مجھے پتہ ہے کہ میں کوالیفائی کرتا ہوں لیکن مجھے بیسٹ راؤٹ بتائیے, بیسٹ آپشن بتائیے. تو ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے یہ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ جیسے انٹرسٹڈ ہیں تو ہم پھر آپ کو اس پروسیس سے گزاریں گے, اسیسمنٹ کے پروسیس سے پہلے. جب وہ اسیسمنٹ ہو گیا تو وہ نو اوبلیگیشن فری اسیسمنٹ ہے. اس کے بعد ہم فارمل کنسلٹیشن رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں, اس بات کو ڈسکس کر لیں کہ اب اسٹریٹجی کیا ہوگی, آگے کیسے بڑھنا ہے. جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم پراپر سروس ایگریمنٹ سائن کر کے آپ کے ساتھ, جو کہ ایک ریگولیشن کے تحت آتی ہے کہ اگر آپ کسی کلائنٹ کو آن بورڈ لے رہے ہیں تو آپ ان کو اگریمنٹ دیجیے, پراپر طریقے سے بتائیں کہ کیا فیس ہوگی آپ کی, کیا گورنمنٹ کی فیس ہوگی, کیا اسٹیپس اس کے اندر انوالو ہیں, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے, پروسیسنگ ٹائم کتنا ہوگا, کتنا ویٹ کرنا ہے, ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا.